حضرات ہمیں اگر چین ملے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملے گا. کیوں؟ ہمیں کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. میں نہیں جانتا آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ نہیں جانتے مجھے کیا تکلیف ہے, آپ نہیں جانتے کہ میں کیوں پریشان ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. جب میں نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے, میری ٹینشن آپ کیسے دور کر سکتے ہیں, آپ کی ٹینشن میں کیسے دور کر سکتا ہوں. مگر وہ رب العزت جو عالم بذات الصدور ہے, جسے دلوں کی خبر ہے, وہ جانتا ہے آپ کس ٹینشن میں ہو, وہ جانتا ہے آپ کس پریشانی میں ہو, وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا حسرت ہے, وہ جانتا ہے آپ کو کیا بیماری ہے, وہ جانتا ہے آپ کے دل میں تمنا کیا ہے, وہ جانتا ہے آپ کے دماغ میں ٹینشن کیا ہے. تو جس کو دماغ کی پکڑ ہے, جس کے دستے قدرت میں دل ہے, وہ جانتا ہے تمہیں پریشانی کیا ہے, تو پھر اس کی بارگاہ میں آؤ. وہ دیکھ بھی رہا ہے پریشانی کیا ہے, پھر اپنی زبان سے کہو مولا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے. تو سوچو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب ایک ماں جب بچے کو چوٹ ہوتی ہے تو ماں کا دل دہل جاتا ہے. جب بچہ سوتا ہے ہلکی سی چیخ نکلتی ہے, ہلکی سی کرہنے کی آواز نکلتی ہے, گہری نیند میں سونے والی ماں بیدار ہو جاتی ہے. تو سوچو وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب اس کی دہلیز پر آؤ گے تو تمہیں وہ کیسے بھلا سکتا ہے, جب اس کی دہلیز پر آؤ گے تو وہ تمہیں کیسے فراموش کر سکتا ہے. بلکہ وہ تمہارے خوش بھی ہوگا, تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا, تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا, تمہاری حسرتوں کو بھی پورا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ذات مانگنے کا سلیقہ سیکھو. جس در پر بھیک ملتی ہے اس در پر جا کر جبین نیاز کو جھکا دو, بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کر دو. مولا میں گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, خطا کار ہوں, بدکار ہوں, میں گناہگار ہوں, مگر مولا تیری رحمت بڑی ہے, تیری رحمت بہت وسیع ہے. تو نے قرآن میں کہا کہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا. میں تیری رحمت سے مایوس نہیں بلکہ امید لے کر رہا ہوں. میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے مولا, میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی راہ پر چلا دے. اے پاک پروردگار عالم, جو مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں حضور کے صدقے میں ان کو دور کر دے. اللہ اکبر. جب تم رب کی بارگاہ میں جاؤ گے اور اس کے پیاروں کا وسیلہ دو گے تو کیسے تمہیں رب فراموش کر سکتا ہے, کیسے رب تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو رب کے بندے ہیں, ہم تو رب کے بندے ہیں, ہم رب کو اپنا خدا مان رہے ہیں, اس کو ایک مان رہے ہیں, وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں, اس کے نبی کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں, اس کے نبی کو آخر خاتم النبیین حضور کو مان رہے ہیں. تو سوچو ہمیں رب کیسے اپنے درد سے دور کر سکتا ہے, محروم کر سکتا ہے. جب ایک زلیخا جو اپنے معبود سے, جھوٹے خدا سے, اس صنم کے ساتھ میں سامنے, اس بت کے سامنے حضرت یوسف کو مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی, اے میرے بت, اے میرے بت, اے میرے بت. یہی رب لگا رہی ہے کس لیے کہ یوسف مل جائے. ایسا ہوا پر وہ کون ہے, رب کو پوچھ رہی ہے, رب کو نہیں پوچھ رہی ہے, اس نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اللہ ہوا پر وہ کس کو مار رہی ہے, میرے خدا کو مار رہی ہے. مشرک ہے مگر کہتا رہی ہے یا سنمی کہہ رہی ہے, اپنے خدا کو مانگ رہے, اپنے خدا سے مانگ رہی ہے. اللہ ہوا پر کافی عرصہ گزر گیا ہے, یوسف نہیں مل رہے ہیں, کافی زمانہ گزر گیا, یوسف نہیں مل رہے ہیں. طلب سچی ہے, تمنا سچی ہے, تمنا مچل رہی ہے کہ مجھے یوسف مل جائے, کسی طریقے یوسف مل جائے. نہ دن کا پتا ہے نہ رات کا پتا ہے, زبان پر ایک ہی صدا ہے یا سنمی یا سنمی, اے میرے بت مجھے یوسف سے ملا دے. اللہ اکبر. یہ عورت ہے زلیخا ہے, خدا کو نہیں بلکہ غیر خدا کو پوچھ رہی ہے, غیر خدا سے مانگ رہی ہے. مگر ہوتا کیا ہے, جب اس کو آنکھ لگتی ہے, اس کو نیند آتی ہے, اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, پھر جب نیند آتی ہے انسان نیند کی گہرائی میں پہنچتا ہے, جب نیند کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, اس کا دماغ آرام کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اس کی زبان کچھ سے کچھ نکالتی ہے. آپ نے بھی بارہا اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن بات زیادہ ہو گئی, نیند زیادہ تیز ہو گئی. ایسے عالم میں آپ کی زبان لڑکھڑا کر اس سے کچھ نکال دیتی ہے. یہی حال زلیخا کا ہے, یا سنمی کہہ رہی ہے, مگر جب زبان لڑکھڑائی تو یا سنمی کی جگہ اس کی زبان سے نکلا یا سنمی یا سنمی. اے سنم, سمجھ کہتے ہیں بے نیاز کو, یہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دو کہ رب ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. ابھی تک یا سنمی کہا تھا, کتنے بار کہا تھا, اسے اندازہ بھی نہیں ہے, کس کس حالت میں کہا تھا اسے پتہ بھی نہیں ہے. مگر جب نوبت میں آئی, نیند کی حالت میں ہے, نیند کی آغوش میں ہے, اور اس کے اوپر جب نیند کی غشی آئی ہوئی, اس کی زبان کا کھڑائی دھوکے سے ایک بار جب یا سمجھ نکلا, یا
का फरमान आया, ए जिब्रील जा यूसुफ का घोड़ा मोड़ के जुलेखा के पास पहुंचा दे। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, ए मौला ये तो अपने झूठे खुदा को पूछ रही है, तुझे कब पुकारा है, तुझे तो धोखे से जबान में खड़ाई है, नींद की हालत है, नींद के आगोश में है, जबान में खड़ाई है, धोखे से तेरा नाम निकला है, तो तू इसके पास यूसुफ को भेजने का हुक्म दे रहा है। रब ने कहा जिब्रील जानता हूँ इसलिए तो भेज रहा हूँ, अब तक अपने झूठे खुदा को, अब तक अपने सनम को पूछती रही, इसका सनम ना दे सका, आज धोखे से ही सही इसकी जबान पर मेरा नाम तो आया। अगर आज मैं भी इसको अपने घर से महरूम बता दूं तो जिब्रील दुनिया में कौन है जो इसको यूसुफ से मिलाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह।